مسلمان عورت کے ستر اور حجاب میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ فرق دور حاضر میں اسکول و کالج کے جو جال بچھا دیے گئے ہیں اور جہاں پر مسلمان بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، اگر انہیں فقط یہی دو چیزیں سکھا دی جاتی، پڑھا دی جاتی اور بتلا دی جاتی تو شاید ہی آج کوئی مسلمان عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر دکھائی دیتی، مگر نہ جانے کیوں ہم بھول جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بتانے والا نہیں رہا کہ یہ ادارے تو کافروں نے کھولے تھے اور کھولے ہی انہی مقاصد کے لیے تھے، ایک اپنے نظام جمہوریت کی حفاظت کے لیے اور دوسرا مسلمان کی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر انہیں اپنے ہی جیسے ان کی عورتیں رہا کرتی ہیں معاشرے میں آزاد جانوروں کی طرح ان کو استعمال کیا جائے اور ان کی حیثیت سوائے ایک لونڈی اور فیکٹری کے پرزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جیسے جب چاہے تبدیل کر دیا جائے اور جب چاہے پھر سے اسے وہاں پر فٹ کر دیا جائے۔ کافروں نے مسلمانوں کی عزتوں کو اپنے معاشرے، تہذیب اور کلچر کا حصہ بنانے کی، اپنی طرز معاشرت سکھانے اور عزتوں کو بے عزت کرنے کے لیے اسکولوں کالجوں کا جال بچھایا، جسے ہم آج خود بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کافروں کی لگائی آگ کے لپٹوں میں آج پوری امت مسلمہ کسی نہ کسی مد میں جلستی دکھائی دیتی ہے، کہیں مسلمانوں کو جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو کہیں ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو قید و بند کی مشقتوں میں ڈال کر تو کہیں ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم سب کچھ سہتے ہی چلے جا رہے ہیں، مگر اپنے رحمت والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت والے نظام کے نفاذ کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ستر اور حجاب سے آگہی کا نہ ہونا ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلمان عورت جو گھر کا روشن چراغ تھی آج بازاروں کی زینت بن چکی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ستر اور حجاب میں کیا فرق ہے۔ عورت کا ستر اس کی عزت ہے جو وہ فقط اپنے شوہر کے سامنے کھول سکتی ہے۔ عورت اپنا ستر اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، اور محرم رشتوں کے سامنے جو کھول سکتی ہے وہ نامحرم رشتوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، اور جو نامحرم رشتوں کے سامنے نہیں کھول سکتی اسے حجاب کہتے ہیں۔ حجاب میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہاتھ اور دوسرا اس کا منہ یعنی کہ چہرہ۔ تو پتہ چلا کہ عورت اپنے محرم رشتوں کے سامنے اپنا ہاتھ اور اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، مگر یہی دو چیزیں نامحرم لوگوں سے چھپانا حجاب کہلاتا ہے۔ تو جناب پتہ چلا کہ عورت کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ستر میں شامل ہے، جسے عورت شوہر کے علاوہ نہیں کھول سکتی، اور اپنے محرم رشتوں کے سامنے جو چیز کھول سکتی ہے جائز ہے، یعنی کہ چہرہ اور ہاتھ، یہ نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہماری خواتین کو اس سے آگہی دی جائے اور تعلیمی ادارے جو کہ کھولے ہی اس لیے گئے تھے کہ وہ ان چیزوں سے عورت کو آزاد کریں اور کرواتے ہی چلے جا رہے ہیں، آج ہمیں سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ حجاب کے دوران عورت وہی دو چیزیں چھپاتی ہے جو محرم رشتوں کے سامنے کھولتی ہے، یعنی اپنے چہرے پر چادر لٹکائے، نقاب رکھے، آنکھوں سمیت پورا چہرہ چھپ جائے اور ہاتھوں پر دستانے چڑھائے یا پھر اپنی اوڑھنی میں انہیں چھپا لے، یعنی ہر چیز اس کی چھپی ہونی چاہیے، جو چیز چھپائے اس کو حجاب کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حجاب کا حکم آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اس لیے کہ حکم میں حجاب میں چہرے کا پردہ شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لباس سے خواتین میں حجاب کو عورت کا ایک جز بنا دیا گیا تھا، اور یہی طریقہ عہد نبوی سے چلتا آ رہا تھا، مگر کافروں کے اسکول و کالج کے کھلنے کے بعد یہ طریقہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، اور مسلمان عورتیں انتہائی پابندی کے ساتھ جو اپنے حجاب کا استعمال کیا کرتی تھیں، اپنے لباس میں اس کو شامل کیا کرتی تھیں، آج اس سے بیزار اور آزاد ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ وگرنہ پہلے مسلمان عورتیں
اپنے حجاب کا اہتمام خوب کیا کرتی تھیں۔ جانتے ہیں نا وہ کیوں کرتی تھیں؟ اس لیے کرتی تھیں کہ وہ مسلمان تھیں، اور یہ پابندی وہ اپنے اوپر اس لیے قبول کرتی تھیں کیونکہ وہ اللہ کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ تھیں اور احکامات الہیہ کی پابند ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ فرمان الہی سورۃ الاحزاب کی 59 نمبر آیت میں ہے۔ اب مسلمان خواتین خود غور کریں، سوچیں اور سمجھیں، کیا کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے جو احکام الہی کے بعد کی جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر میری پیاری بہن، کیوں چند روزہ زندگی کو اللہ کریم کی نافرمانیوں میں گزار کر آپ اپنی آخرت جو کہ دائمی زندگی ہے اسے خراب کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، اور عذاب جہنم کا ایندھن خود بھی بن رہی ہیں، اور ساتھ میں اپنی ان چھوٹی بہنوں کی تربیت کی خرابی کا سبب بن رہی ہیں جنہوں نے آپ سے سیکھنا تھا، آپ کے نقشے قدم پر چلنا تھا، وہی کچھ آپ سے انہوں نے سیکھنا تھا جو کچھ آپ نے کرنا تھا، پہننا تھا، بولنا تھا۔ الغرض آپ نے پوری قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آئیڈیل بننا تھا۔ سوچیں، غور کیجئے کہ آج آپ کی آئیڈیل کون ہے؟ آپ کی آئیڈیل تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہونا چاہیے تھی، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں لے کر جائے تاکہ غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ اگر آپ ہی گمراہی کی راہ اختیار کریں گی تو آپ کے پیچھے آنے والی نسل تو خود بخود گمراہ ہوتی چلی جائے گی۔ آپ خود غور کیجئے کہ آج سارے ملک میں کوئی ایک ایسا سکول، کالج یا یونیورسٹی جہاں یہ درس دیا جاتا ہو کہ عورت کی تو آواز بھی پردہ ہے۔ چہرہ تو بہت دور کی بات، عورت تو نامحرم سے پڑھ نہیں سکتی، عورت تو سراپے حجاب ہے۔ دور حاضر کے تعلیمی ادارے چونکہ ایک سازش کے تحت کھولے گئے اور آج بھی اسی سازش اور مقاصد کے حصول کے لیے چل رہے ہیں اور بنتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ خود غور کیجئے، سوچئے کہ اللہ کریم قرآن کریم میں عورت کو زمین پر پاؤں آہستہ رکھنے کا فرماتا ہے۔ اگر اس نے زیور پہن رکھا ہو تو کیوں ایسا، کیوں کبھی سوچا؟ اگر اس نے زیور پہن رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے پاؤں زمین پر آہستہ رکھیں۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں؟ کیوں ایسا کیوں؟ کبھی غور تو کریں ایسا کیوں؟ حالانکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ زیور چاندی، سونے، پیتل، تانبے یا کسی بھی دھات کا بنا ہو، مگر جب اس کو نسبت عورت کے جسم کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھپے زیور کی آواز بھی غیر کے کانوں تک نہیں پسند فرماتا کہ پہنچے۔ باقی پوری عورت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے، غور کیجئے۔ دور حاضر کے اسکول و کالج میں ہماری ننھی پڑی جب پہلی مرتبہ چادر میں لپٹی، سہمی، شرماتی جاتی ہے، مگر جیسے جیسے تعلیم کے رنگ اس کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ چادر چار دیواری سے تو پہلے ہی جا چکی تھی باہر، وہ ہر طرح سے شرم و حیا سے بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر کوئی ادارہ ایسا نہیں بچتا جہاں آج ہماری عزت اپنی عزت ہی نہیں بلکہ شرم و حیا کی دھجیاں اڑاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ سب کچھ ایمان سے بتائیں کہ ہمارے اللہ کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے خدا کے لیے مسلمانوں اپنی عزتوں کو واپس گھروں کی جنت میں لے آئیے، اور جس طرح ہماری دادیاں، نانیاں رہا کرتی تھیں، ہمارے اسلاف کی خواتین رہا کرتی تھیں، انہیں رہنے کی تلقین کیجیے۔ آج ہماری وہ مائیں زندہ ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں جو ٹوپی والا برقع پہنا کرتی تھیں، اپنے سسر، جیٹھ اور دیور سے پردہ کیا کرتی تھی۔ نامحرم کے سامنے آنا تو بہت دور کی بات۔ حالانکہ غور کیجئے، آپ جسے آج تعلیم کا نام دے رہے ہیں، یعنی اسکول و کالج میں پڑھنا پڑھانا، ان اداروں میں وہ بالکل نہیں گئیں، مگر الحمدللہ وہ شرم و حیا کی تعلیم کے زیور سے آراستہ تھیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھیں، اور مسلمان عورت
جانتی ہے کہ ایمان اگر سلامت رہ سکتا ہے تو حیا کے ساتھ، اس لیے وہ اپنے حیا کے دامن سے لپٹی رہتی تھی، سمٹی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کو فکر بھی تو ہونی یہی چاہیے نا کہ اس کا ایمان بچ جائے، اس کا ایمان سلامت رہے، اور جب وہ اس دنیا فانی سے جائے تو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مروجہ سازشی تعلیمی اداروں سے اپنے بچوں کو بچائیں اور تعلیمات اسلامیہ سے ان کی زندگیوں کو روشن بنائیں۔ مردوں کی بنسبت عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، اگر وہ فقط اپنے گھر میں رہیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، صوم و صلات کی پابند رہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اور بس، جی ہاں، اور کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، اور اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔